بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ CS 506 اس کا لیکچر نمبر 3 آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. لرننگ بیسکس. لرننگ بیسک میں 3.1 اسٹرنگز ہے. اسٹرنگ از کامنلی کنسیڈرڈ ٹو بی اے سیکوینس آف کریکٹرز، یعنی سیکوینس آف جو کریکٹرز ہے اسٹورڈ ان میموری، اس کو ہم اسٹرنگ کہتے ہیں. مثلا یہاں پہ یہ ورڈ لکھا ہوا ہے ہیلو، HELLO ہیلو. ایچ جو ہے یہاں پر ایک کریکٹر ہے، ای ایک کریکٹر ہے، ایل ایک کریکٹر ہے، دوسرا ایل ایک علیحدہ سے کریکٹر ہے، او ایک علیحدہ سے کریکٹر ہے. اس کا مطلب اگر 5 کریکٹر جو ملتے ہیں تو ایک ورڈ بنتا ہے ہیلو. اس کو بولتے ہیں یہاں پر سیکوینس آف کریکٹرز. ٹھیک ہے، یہ سیکوینس ہے HELLO. اگر ہم OHELO کر دوں گے تو یہ ہیلو نہیں رہے گا. تو اس لیے سیکوینس کا ہونا ضروری ہے اسٹرنگ کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ اسٹورڈ ہوتا ہے میموری میں اور ایکسیسیبل ہوتے ہیں یونٹ کی طرح. ظاہر ہے جب یہ ہیلو ایک ورڈ بن گیا ہے کریکٹر سے مل کر تو یہ ایکسیسیبل ہوگا پورے کا پورا ورڈ ہی ایک یونٹ کی شکل میں. اسٹرنگ ان جاوا آر ریپریزنٹڈ ایز آبجیکٹس. جو اسٹرنگز ہیں جیسے یہ ہیلو ایک اسٹرنگ ہے، ورڈ ایک اسٹرنگ ہے، یہ ایز اے آبجیکٹ ریپریزنٹ کیے جاتے ہیں. آگے اسٹرنگ کانکیٹینیشن. کانکیٹینیشن کو پلس کے علامت سے یعنی پلس سائن سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ دو اسٹرنگ کو ملانے کا کام کرتے ہیں یہاں پر ہیلو اور ورڈ. جب اس کو ہم اس طرح ڈبل کوٹیشن کے اندر اسٹرنگ کو لکھنے کے بعد یہاں پر پلس کا سائن یوز کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ کچھ اس طرح سے آئے گا ہیلو ورڈ. تو نیچے اس کی مزید اگزامپل دی گئی ہے انٹیجر ویلیو لے کر. یہاں پر انٹیجر آئی ایک ویریبل ڈکلیئر کیا گیا ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ 4 رکھی گئی ہے. اس طرح انٹیجر جے ہے اور اس کی ویلیو 5 رکھی گئی ہے. اگر ہم اس کو system.out.println کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہیلو اس کو ڈبل کوٹیشن میں لکھا گیا ہوا ہے اور پلس کانکیٹینیشن کا سائن یوز کرنے کے بعد یہاں پر آئی کی ویلیو ہے 4. تو اس کا مطلب جو پرنٹ آؤٹ کیا آئے گا ہیلو 4 آئے گا. ٹھیک ہے جی. اگر اس طرح ہم آؤٹ پٹ دوسری دیکھتے ہیں I+J. اب اس کو ڈبل کوٹیشن سے علیحدہ نہیں کیا گیا بلکہ I+J کر دیا. اس کا مطلب I کی ویلیو 4 اور J کی ویلیو 5. یہ دونوں کو پلس کر کے ہمیں پرنٹ کیا دیا جا رہا ہے 9 دکھایا جا رہا ہے. کمپیئرنگ سٹرنگز. کمپیئرنگ سٹرنگ کیا ہے جی؟ نیور یوز کمپیئر علامہ، یعنی ایکول کا سائن یا ایکول کا آپریٹر یہاں پر یوز نہیں ہوگا بلکہ جاوا کے اندر ہم لوگ ایکول میتھڈ کو یوز کریں گے. کس کے لیے؟ کمپیئرنگ سٹرنگ کے لیے جی. یعنی یہ والا جو آپریٹر ہے استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہ والا جو ایکول کا فنکشن ہے وہ استعمال ہوگا. اس سے آگے کوڈ دیا گیا ہے جی. اس کی چیز کو سمجھانے کے لیے اسٹرنگ کانکیٹینیشن کو پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم لوگوں نے کوڈ کو سمجھا بھی، اس کو نوٹ پیڈ میں لکھا بھی، جیسا کہ یہ ابھی میں نے اوپن کیا تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یعنی پروگرام کو لکھا بھی تھا پھر اس کو رن بھی کیا تھا، لیکن اس سے لیکچر کافی زیادہ لمبا ہو گیا، اس کو 2-3 پارٹس میں بنانا پڑا. تو اس لیے میں یہاں پر کوڈ نہیں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر آپ لوگوں نے کوڈ کو سمجھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، میں اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا جی. چلیے آگے لیکچر کی طرف دیکھتے ہیں. ٹیکنگ ان کمانڈ لائن آرگومنٹس. کمانڈ لائن ظاہر ہے اس میں ہم لوگ کمانڈز لکھتے ہیں تو اس لیے کمانڈ لائن کہلاتا ہے. پروگرام کین بی ریٹرن ٹو ایکسیپٹ کمانڈ لائنس. جاوا میں کمانڈز لکھی جاتی ہیں جی. تو یہ کمانڈ لائن ہے. اس طرح جی اس کے لیے کمانڈ لائن کو سمجھانے کے لیے یہ کوڈ دیا گیا ہوا ہے جی. آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے، نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں جی. اچھا نیچے پھر ایک کوڈ دیا گیا ہوا ہے پاسنگ نمبر آرگومنٹ کا جی. اس کو بھی آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے، اس کی آؤٹ پٹ ہے. پھر پریمیٹیوز اور آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں جی، اس کو دیکھیں. کہتے ہیں ایوری تھنگ ان جاوا از این آبجیکٹ. جاوا کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ آبجیکٹ کہلائے گی. اور ایوری کلاس بائی ڈیفالٹ انہیرٹ کرے گی فرام کلاس سے آبجیکٹ کو. ٹھیک ہے جی، بائی ڈیفالٹ ہی انہیرٹ ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آگے پریمیٹیوز کی ڈیٹا ٹائپس ہیں جی. ڈیٹا ٹائپس میں بولین بائٹ ہے، اس کے جو سائز بھی آگے ظاہر کیا گیا 1 بائٹ ہوتا ہے. اس طرح 4 شارٹ کا 2 بائٹ ہے. انٹ اور فلاٹ کا جو ہے وہ 4 بائٹس ہے جی. اور لانگ اور ڈبل کا 8 بائٹس ہے جی. اس کے جو 3 مین پوائنٹس لکھے گئے ہیں کہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جنرلی یوزڈ ہوتی ہیں لوکل ویریبل کے لیے. اس طرح پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ جو ہوتے ہیں لوکیٹڈ ہوتی ہیں آن دا اسٹیک پر.
اور پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جو ہے آلویز پاس ہوتی ہیں بائی ویلیو وائل آبجیکٹس آر آلویز پاس بائی ریفرنس ان جاوا. یہ اس کے 3 مین پوائنٹ ہیں جی پریمیٹیو سے متعلق. آ گیا اسٹیک اور ہیپ. اسٹیک اور ہیپ ہے کیا جی؟ اسٹیک اور ہیپ جو ہے یہ 2 امپورٹنٹ میموری ایریاز ہیں جی. ریپر کلاس کیا جی؟ ریپر کلاس جی ریپر کلاس جو ہے ایک وے ہے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو شو کرنے کا. اگر آپ لوگ گوگل پہ جائیں یہاں پر جا کے لکھتے ہیں ریپر کلاس ان جاوا تو آپ کو یہاں پر ایک سمپل سی ڈیفینیشن مل جائے گی جس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جیسے یہ دیکھیے ریپر کلاس پرووائڈ اے وے. ریپر کلاس ایک ذریعہ یا ایک راستہ پرووائڈ کرتا ہے ٹو یوز پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس. جو ہماری پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کو استعمال کرنے کا ایک راستہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریپر کلاس جی. ریپر کلاس کی امید آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا ریپر کلاس یو کین کریٹ این آبجیکٹ آف ریپر کلاس یوزنگ سٹرنگ جی. نیچے اس کو استعمال کر کے دکھایا گیا ہوا ہے ایگزامپل کے اوپر جی. انٹ پرائم نمبر ایکول پھر نمبر ڈاٹ انٹ ڈاٹ ویلیو. یعنی یہ کیا کیا گیا ہے؟ ریپر کلاس کا یوز کیا گیا ہوا ہے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کو کلیئر کرنے کے لیے. پریمیٹیو ڈیٹا کنورٹنگ اسٹرنگ ٹو نومیرک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس. اسٹرنگ کو کنورٹ کرنا نومیرک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس کے اندر. تو اس کے لیے ہم جو میتھڈ یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پارس ایکس ایکس ایکس. اگر اس کو اکٹھا پڑھے تو ٹرپل ایکس میتھڈ. پارس ٹرپل ایکس میتھڈ کین بی یوز ٹو کنورٹ اے اسٹرنگ ٹو دی کورسپونڈنگ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس. تو نیچے یہاں پر اسٹرنگ ویلیوز لی گئی ہیں اور ان کو کنورٹ کرنے کا میتھڈ سکھایا گیا ہے. یہاں پر جو ڈیٹا ٹائپس ہیں ہمارے پاس بائٹ ہے, شارٹ ہے, انٹ ہے, لانگ, فلوٹ اور ڈبل ہے. نیچے اسی کام کو جی ان پٹ تھرو جی جو آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس اور پرنٹ اٹ اسکوئر آن دا کنسول ایز ویل ایز. یعنی اس کے لیے پروگرام کوڈ کیا گیا ہوا ہے ایگزامپل ہمارے لیے کہ کس طرح سے ہم ان پٹ دیں گے اور اس کا رزلٹ ملے گا جی ہمیں جی. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا گیا ہوا ہے کمپائل کیسے کیا اور ایگزیکیوٹ کیسے ہوا جی جو اوپر اسٹیپ ہے ہمارے پاس. تو یہ آؤٹ پٹ ہمیں اسکرین پر اس طرح سے دکھائی دے گی جو پروگرام اوپر لکھا گیا ہے. آگے سلیکشن اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جی. ایف ایلس اور سوئچ سلیکشن اسٹرکچر جو ہے وہ ایگزیکٹلی سملر ہے وی ہیو ان سی پلس پلس جیسا کہ سی پلس پلس کے اندر ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں جی. ریفرنسز مطلب ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں.